السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو دین و دنیا ہم سب کی بہتر بنائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیجئے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا سن لے اور ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر ہو جائے۔ ناظرین کرام، شب برات کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ 15 شعبان کا روزہ جو ہے کتنا رکھا جاتا ہے؟ کیا ایک روزہ رکھنا چاہیے، 2 روزہ رکھنا چاہیے، 3 روزہ رکھنا چاہیے؟ کتنا روزہ رکھیں؟ کون کون سی انگریزی تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنا ہے؟ وہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور اس روزے کا ثواب بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے گا، جب آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے نا، انشاءاللہ ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ شعبان کے روزے، شب برات کے روزے نہیں رکھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا حضرت علی کا قول ہے، اور صحاح ستہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث بھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے گا، روزے کی جو فضیلت کا انکار کرتے ہیں نا، اس کے 15 شعبان کے روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ چلیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط رہے گا۔ اس طریقے سے احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے ایمان کو کوئی ڈگمگا نہیں سکے۔ ناظرین کرام، دیکھیے، شعبان المعظم کے مہینے کی ویسے بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ آپ اس مہینے میں رکھا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہو تو میں جو ہے روزے کی حالت میں ہوں، صائم کی حالت میں ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اسی مہینے میں ہر انسان یعنی اس سال جس کی موت ہونے والی ہے، اس کا بھی جو ہے اسی مہینے میں جو ہے لکھا جاتا ہے کہ اس شب برات سے اگلے شب برات تک کون لوگ اس دنیا سے جائے گا، کس کی موت ہوگی، وہ سارا کلیئر ہوتا ہے۔ جو موت کے فرشتے ہیں، روح نکالنے کے فرشتے ہیں، اس کو لسٹ دیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں بندے کی موت ہے، تم اس کو جو ہے دنیا سے اس کی روح کو لے کر کے آنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے بھی میں روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرے اجل کا لسٹ بن رہا ہو، یعنی میرے اجل کا جو آخری وقت کا جو ہے نام لکھا جا رہا ہو، تو میں اس حالت میں بھی روزے کی حالت میں ہوں، صائم کی حالت میں ہوں، اس لیے میں روزہ رکھا کرتا ہوں۔ تو ماہ شعبان کی فضیلت تو ہمیں پتہ چل گئی۔ اب دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات جو ہے عبادتوں کا جو ہے حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان المعظم کے یعنی 15 شعبان کی رات کو عبادت کرے گا اور 15 شعبان کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے اس کی بخشش فرما دے۔ ناظرین کرام، بے شمار احادیث کریمہ ہے، فضائل کے باب میں بھی ہے کہ جو ہے 15 شعبان کے روزے کی بھی فضیلت ہے، اور 15 شعبان کی رات عبادت کی بھی فضیلت ہے۔ تو اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں 1 روزہ رکھنا ہے، 2 روزہ رکھنا ہے، یا 3 روزہ رکھنا ہے۔ ویسے تو پورے مہینے اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی 2 روزہ رکھنا چاہے تو وہ کون کون سی تاریخ کو رکھے گا؟ دیکھیے، اگر کوئی 2 روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے 14 شعبان اور 15 شعبان کا روزہ رکھے، یعنی اگر انگریزی تاریخ سے دیکھا جائے تو 13 فروری اور 14 فروری کا روزہ رکھے، اور اگر 3 روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ایک دن پہلے یعنی 12 فروری عرفہ کا دن، اور پھر اس کے بعد
13 फरवरी, फिर उसके बाद 14 फरवरी, 3 दिन का रोज़ा रखें। तो इस अंदाज से भी आप रोज़ा रख सकते हैं। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होगी। रोज़े के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और ये रोज़ा जो है इसलिए फ़जीलत वाला है चूँकि रमज़ान का महीना करीब होता है। रमज़ान की फ़जीलत की वजह से इस महीने के रोज़े की फ़जीलत है। साफ साफ लफ्ज़ों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। तो जो आपको मना करे ना, कोई हकीकत नहीं, उनसे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं। आप रोज़ा अल्लाह के लिए रख रहे हैं। इबादतें अगर अल्लाह के लिए बंदे को करनी है ना, तो किसी बंदे की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगरचे ये नफली नमाज है, बेशक नफली इबादतें हैं, बेशक जो उसके मसाइल हैं, शौहर बीवी का जो हुक्म है वो अलग बात है। किसी और बंदे की इजाज़त के तुम कहो कि जायज़ है तभी हम रखेंगे, वैसा नहीं है। नफली इबादत पूरे साल कभी भी कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही इबादत के लिए किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को पैदा ही इबादत के लिए किया है और नफली इबादत की जो है रखने के लिए कोई सबूत या दलील की ज़रूरत नहीं। अब जब चाहे रोज़ा रख सकते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे शेयर करें, मेरे लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।